ہلیلویا۔ آمین۔ کیا آپ سب خدا کا کلام سننا چاہتے ہیں؟ تو آئیں پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے ایک بڑا مشہور چیپٹر ہے استثنا کی کتاب، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات اور ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ جو پڑھے لکھے بہن بھائی ہیں ضرور بائبل مقدس کو کھولیں اور ہم مل کر ان آیات پر غور کریں گے۔ یوں لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں امتیاز سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملے گی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب بولیں گے آمین۔ سب تشریف رکھیں، خدا آپ سب کو برکت دے۔ آج جو ہمارا مضمون ہے یہ ہے فرما برداری کی برکات، جیسا کہ 28ویں باب کی جو ہیڈنگ ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہے فرما برداری کی برکتیں۔ تو یہ کتاب جو استثنا کی کتاب ہے یہ شریعت کی 5ویں کتاب ہے اور اس کا مصنف خدا کا قادر بزرگ موسیٰ ہے، اور اس نے اس کتاب کو بھی خداوند کے روح کی ہدایت سے قلمبند کیا ہے۔ اور مضمون ہمارا کیا ہے؟ فرما برداری کی برکات۔ فرما برداری کا مطلب ہے فرمان بجا لانا، یعنی حکم پر عمل کیا جانا، تسلیم کرنا، حکم کی تعمیل کرنا، آگیا کاری کرنا، اطاعت گزاری کرنا، بات ماننا، اور ایک اور مطلب ہے تسلیم کرنا، یعنی جو حکم ملا ہے اسے کیا کرنا؟ تسلیم۔ یہ فرما برداری کا مطلب ہے۔ اور استثنا کی کتاب کے اندر لکھا گیا ہے لفظ جان فشانی پہلی آیت کے اندر، کہ جان فشانی سے خداوند کی بات کو کیا کرنا ہے؟ مان کر اس کے سب حکموں پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا۔ ہلیلویا۔ جان فشانی کا مطلب ہے عرض ریزی کرنا یا جان دینا یا پرجوش عقیدت، یا پھر اس کا مطلب ہے بہت کوشش، جان نثاری۔ یہ اردو لغت کے مطابق جان فشانی کا مطلب ہے، اور ایک اور لغات الکتاب کے مطابق اس کا مطلب ہے کسی کام میں اتنی محنت کرنا کہ جان کو بھی داؤ پر لگا دینا، سخت محنت ہے۔ یہ جان فشانی کا مطلب ہے۔ اور اس پہلی آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو، یعنی زبردستی نہیں ہے، اگر تو خداوند
اپنے خدا کی، یہاں پر یہ بھی خاص لکھا گیا ہے اپنے خدا کی، کیونکہ بہت سے خداون اور بہت سے خدا اس زمین پر موجود ہیں، گرنتھیوں کے خط کے اندر لکھا گیا، لیکن لکھا یہاں پر جو کتاب مقدس میں جو لفظ لکھا گیا ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی کتنی قوموں سے، سب قوموں سے زیادہ تجھ کو کیا کرے گا، سرفراز کرے۔ یہ کلام شخصی طور پر بھی ہے، کلیسیائی طور پر بھی ہے، اور قومی سطح پر بھی یہ پیغام ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی کلیسیا، کوئی قوم خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مانے گی، اس کے حکموں پر عمل کرے گی، تو پھر خدا دنیا کی سب قوموں سے، دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ اسے کیا کر دے گا، سرفراز کرے گا۔ ہلیلویا۔ پھر استثنا 28 باب 27 باب کی عکاسی کرتا ہے۔ 27 باب کے اندر بھی دو لفظوں پر مفصل تشریح اور تفسیر کی گئی ہے، اور وہ دو لفظ ہیں برکت اور لعنت۔ استثنا 27 باب کے اندر بھی یہی دو لفظ دہرائے گئے ہیں، یعنی بیان کیے گئے ہیں، ان پر بات ہوئی ہے، ان کی تشریح اور تفسیر کی گئی ہے کہ جو خداوند کی بات کو مانے گا، جو خداوند کے حکموں پر عمل کرے گا، اسے کیا ملے گی، کیا ملے گی، کیا ملے گی؟ خدا کی بات ماننے سے کیا ملتا ہے، برکت ہے۔ اور اگر نہ مانی جائے گی تو دوسرا لفظ کیا ہے، لعنت ہے۔ اور 28ویں باب کے اندر بھی اسی بات کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ استثنا کا مطلب ہے دہرانا یا دہرائی، اس میں دوبارہ دہرایا گیا، اور اس کا جو پس منظر ہے جہاں سے خدا کا بندہ اسے دہرا رہا ہے، پہلے احبار کی کتاب میں اس کے 26ویں باب کے اندر یہ باتیں خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے قوم اسرائیل کو بتائیں کہ تم نے خداوند اپنے خدا کی کیا کرنی ہے، فرما برداری کرنی، اور اگر کرو گے تو برکت پاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو پھر زندگی میں لعنت آئے۔ اس لیے خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں اور فتح مندی کو حاصل کریں۔ اس باب کے اندر برکت اور لعنت کا بھی ذکر ہے، لیکن پہلے برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں کیا ہے، غنی خدا۔ اس لیے خدا نہیں چاہتا کہ کوئی لعنتوں میں گھیرا جائے یا پھنس جائے یا لعنتیں اس کا مقدر بنے، بلکہ خداوند یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ برکت پائیں، اور کیسی پائیں، کثرت کی برکت پائیں۔ ہلیلویا۔ تو میرے عزیزوں، برکت حاصل کرنے کے لیے یا برکات کو حاصل کرنے کے لیے بڑی ہوشیاریوں اور بڑی چلاکیوں اور بڑی بڑی باتوں کی ضرورت نہیں، یا بڑے علم اور بڑی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دولت کو برکت سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ بڑی بڑی چیزیں حاصل کرنے سے کیا سمجھتے ہیں، یہ برکت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پر جو برکت خدا دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ برکتیں اسے آسمانوں پر لے جاتی ہیں۔
سبب سے برکتیں ملنی ہیں اس بات کو پیچھے چھوڑ دیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ فرما برداری۔ آمین۔ اچھا، یہاں سے کسی سے بھی پوچھا جائے آج برکت چاہیے کہ لعنت چاہیے، تو جواب کیا ملے گا؟ برکت چاہیے۔ سب یہی چاہتے ہیں نا، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ برکت ملے، لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گی؟ فرما برداری کرنے پڑے گی۔ اگر فرما برداری نہیں ہوگی تو پھر برکت آئے گی نہیں ہے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات کو کیسے مان؟ جان پہچان اور اس کے حکموں پر عمل کر۔ آج بھی لوگ برکتوں کے لیے قاضی صاحب دعا کرو، برکت آئے، اے میرے او میرے، لیکن جدو چرچ کا کیا ہے؟ ابھی میری آج بڑی طبیعت خراب ہے، لیکن یہ خداوند کا فضل ہے کہ اس نے مجھے طاقت دی ہے اور میں کلام کو بیان کر رہا ہوں۔ ابھی باہر تھا تو ایک بھائی ملے، انہوں نے کہا جی بھائی صاحب طبیعت خراب ہوتا ہوتا میں ہاسپٹل ہے۔ میں نے نہیں، کوئی گل نہیں، ایسا ہی ہو جائے گی، اسی چرچ آ گیا۔ اچھا، وہ ہاسپٹل لے جانے کے لیے میرے واسطے ٹائم نکال رہا ہے، پر میں نے اسے کیا کہا ہے کہ آپ دعا لے آئیں، چرچ میں آئیں، ہم مل کر دعا کریں گے، خدا سے بچیں۔ تو چرچ کے لیے ٹائم نہیں نکالا گیا، ہاسپٹل لے جانے کے لیے اس نے ہمدردی کی ہے، اس کی مہربانی ہے، لیکن سب سے ضروری بات ہے کہ ہم خداوند کے قدموں میں۔ آمین، ہلیلویا۔ کہ حکم ماننا یہ ضروری ہے، اور کس لیے؟ کہ خداوند کے حضور میں جھکا رہے، خداوند کی عبادت کی جائے، اس کی خدمت کی جائے، اور اس کی خدمت میں برکت ہے۔ ہلیلویا۔ لیکن لوگ اس بات کو ماننا، تسلیم کرنا یا اس پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے، تو دنیا کے کاموں میں اور باتوں میں وہ وقت دینا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی حضوری میں آنا نہیں چاہتے۔ تو برکت کہاں سے ملے گی؟ لگتا سمجھ گیا؟ برکت کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے؟ خدا کے گھر سے، خدا کی حضوری میں آنے سے، اس کی فرما برداری کرنے سے، اس کی ستائش اور عبادت کرنے میں ہمیں برکت ملتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، فتح مند ہو، ترقی کرے، بہت کچھ حاصل کر لے، لیکن وہ خدا کی فرما برداری کے بغیر یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے طریقے سے، اپنی محنت سے۔ بہت سے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، بہت کچھ وہ کامیابی کے لیے کرتے ہیں، تو بھی جب ان کا رزلٹ ملتا ہے تو وہ بالکل زیرو ہوتا ہے، اس میں کوئی ترقی اور کامیابی اور فتح مندی نہیں ہوتی۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند سچا خدا ہے، اور آیت نمبر 2 میں بیان کرتا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات پر سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں۔ برکتوں کا ذکر نہیں کریں گے، ان دو باتوں پر غور کریں، ان دو آیات پر کہ برکتیں ملتی کیسے، اور وہ کیسے ملتی ہیں؟ خداوند کی فرما برداری کے سبب سے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں سے چند شخصیات پر غور کریں تو خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، اور خدا نے سب کچھ انہیں دے دیا، اور وہ بڑے خوش تھے۔ خدا نے سب کچھ کا اختیار بھی انہیں بخشا، یہاں تک کہ جس جانور کو آدم نے جو کہا وہی اس کا نام
ٹھہرایا گیا اور آج تک وہی چل رہا. یہ ایک بڑا اختیار اور آزادی اور ہر طرح کا سکون اس جگہ پر تھا، لیکن خدا نے حکم دیا کہ یہ کام نہ کرنا. سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن نافرمانی کے سبب سے کیا ہوا؟ وہ سکون، وہ چین، وہ آرام، وہ خوشحالی اور وہ برکتیں ساری چھن گئی اور وہ برکتوں کے دائرہ سے باہر ہو گئی. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں جو خدا کی فرما برداری کرتا ہے، کیسے بھی حالات ہوں اور یہ نظر آ رہا ہو کہ آگے کچھ بھی نہیں، تباہی ہے، پر جو خدا کی فرما برداری کر لیتا ہے ساری دنیا ہلاک ہو جاتی ہے. خدا اسے اور اس کے گھرانے کو بچاتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ خدا کا بندہ بزرگ نوح ہے. اس نے خدا کی فرما برداری کی اور لوگ اسے باتیں کرتے رہے، لوگ اسے برا بھلا کہتے رہے، لوگ اسے پاگل دیوانہ کہتے رہے، لیکن وہ خداوند کی فرما برداری کرتا گیا اور اپنے خاندان سمیت اس نے خدا کی تابعداری کی. تو کیا ہوا کہ جب طوفان آیا تو ساری دنیا کے لوگ ہلاک ہو گئے، پر خدا کا بندہ نوح اور اس کا گھرانہ بچ گئے اور اب اسی کی نسل پوری زمین پر چل رہی ہے، قائم ہے. ہلیلویا. اس کے بعد خدا نے ایک غیر قوم شخص کو جو بتوں کو ماننے والا خاندان گھرانہ قبیلہ تھا، اس میں سے ایک شخص کو جس کا نام ابراہام ہے، خدا نے اسے بلایا اور کہا کہ وہاں جا، جو جگہ میں تمہیں دکھاؤں گا. تو خدا کے بندہ ابراہام نے خدا کی بات کو کیا کیا مانا، فرما برداری کی اور خدا نے اسے اتنی برکت دی کہ خدا نے اسے قوموں کا باپ بنا دیا. آمین. آج بھی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں اور خدا نے کہا تھا کہ تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں. ہلیلویا. پھر خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ بیابان کے اندر بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے اور خدا نے اسے بلایا کہ جا میری قوم اسرائیل کو بچا، غلامی سے نکال. پہلے اس نے نافرمانی کی، لیکن بعد میں اس نے خدا کی بات کو مان لیا اور فرما برداری کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے رہائی دلائی. ہلیلویا. اور آج اس کا بھی بڑا نام. اسی طرح خدا نے داؤد کو، جو ابھی چھوٹا تھا، نازک چہرے کا ایک شخص تھا، اسے خدا نے بلایا اور اس نے بھی خداوند کی کیا کی؟ فرما برداری کی. اور آج بھی اس کا ذکر ہر عبادت میں ہوتا ہے، زبور گائے جاتے ہیں اور کلام میں سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح ہم جب نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو بلایا. سب سے پہلے اندریاس اور پترس کو، یوحنا کو خداوند نے کہا میرے پیچھے آؤ. تو انہوں نے کیا کیا؟ فرما برداری کی اور خداوند کے پیچھے ہو لیے اور خداوند نے انہیں برکت دی اور استعمال کی. پھر اس کے بعد پولس رسول، جو رسول اعظم ہوا ہے، خداوند نے دمشق کی راہ پر اسے بھی بلایا اور اس نے بھی خداوند کی فرما برداری کی اور وہ جو سب سے پیچھے تھا وہ رسول اعظم بن گیا. خدا نے اسے فتح بخشی. ہلیلویا. تو میرے عزیزو، جب ہم فرما برداری کریں گے، چاہے ہم کچھ بھی نہیں، کچھ لوگ اس لیے پیچھے رہتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ آئیں خدا کی خدمت میں بڑھیں،
خدا اس کو استعمال کرے گا۔ کچھ لوگ گھبراہٹ کی وجہ سے، کچھ لوگ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے خداوند کی خدمت میں آگے نہیں بڑھتے، اور یہ نافرمانی، تو نافرمانی سے برکتیں حاصل نہیں ہوتی، بلکہ فرما برداری سے خدا برکت دیتا ہے۔ آمین۔ تو سب سے بڑی مثال جو نئے احکامہ میں ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ہے۔ آئے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، عبرانیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 7 سے 9 تک ہم پڑھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے باپ کی فرما برداری کی ہے۔ لکھا ہے، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، باوجود بیٹا ہونے کے، بے شک یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم بھی خدا کے فرزند ہوئے ہیں، لیکن ہم لے پالک فرزند ہیں، لے پالک بیٹے ہیں، لے کر ہمیں اپنے خاندان میں شامل کیا گیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس نے اسے لیا نہیں بلکہ اس نے دیا ہے۔ آمین۔ لکھا باوجود بیٹا ہونے کے اس نے کیسے فرما برداری سیکھی ہے؟ دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے اپنی نجات کا باعث ہوا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی باپ کی فرما برداری کی۔ ہم دیکھیں مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 22 باب اور اس کی 42ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی کرب کی حالت ہے، بڑی مصیبت کی حالت ہے، جہاں پر وہ انسان ٹھہر نہیں سکتا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کر مصیبت کی گھڑی میں اپنے باپ کے حضور میں یہ دعا کی، اور پھر بھی فرما بردار رہا۔ یہ لکھا ہے، باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ بشری حالت میں دکھ سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو تکلیف اور مصیبت اور مشکلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ ہر طرف آسانیاں اور خوشحالیاں اور برکتیں ہی رہیں، پر دکھ سہنے نہ پڑے۔ اور میرے عزیزوں، خداوند کی فرما برداری کے لیے ہمیں صلیب اٹھانا پڑے۔ ہمیں اور صلیب کا مطلب پھولوں کی سیج نہیں، یا خوشحالی یا بہت ساری برکتوں کی طرف ہی نگاہیں نہیں ہیں، بلکہ ہر روز لکھا ہے، ہر روز اپنی صلیب اٹھاؤ، یعنی ہر روز مصیبت کے سکول میں شامل ہو۔ تو خداوند یسوع نے کیا کہا ہے؟ باپ اگر تو چاہے، کیونکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یسوع نے کہا مجھ سے یہ پیالہ ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں، میں اپنی مرضی پوری کرنے نہیں آیا، میں اپنی چلانے نہیں آیا، بلکہ تیری مرضی کو پورا کرنا ہے۔ ہلیلویا۔ کس کی مرضی پوری کرنی ہے؟ باپ کی مرضی۔ تو پھر کیا ملے گی؟ پھر برکتیں ملے گی۔ صرف برکت نہیں، بلکہ کیا ملے گی؟ برکتیں ملیں گی۔ اور پھر یوحنا کی انجیل
اس کا 12 باب اور اس کی 27ویں آیت کو دیکھیں، یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ 17 باب اور 12 باب اور اس کی 27ویں آیت، اس کے اندر لکھا ہے، اب میری جان گھبراتی ہے، بس میں کیا کہوں، فیصلہ کرنا مشکل ہے، جان گھبرا رہی ہے کیونکہ مصیبت بہت بڑی ہے، دکھ بہت بڑا ہے، میں کیا کہوں، اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا۔ ہلیلویا۔ یعنی جس نے مسیح کی پیروی کرنی ہے اسے دکھوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی جو دنیا کی طرف سے ملتے ہیں، یہ ملتے ہی رہیں گے جب تک ہم اس جہان سے رحلت نہیں کر جائیں گے۔ یہ دکھ مصیبتیں ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ رہیں گی اور یہی ہمیں خداوند کی طرف راغب رکھیں گی، کیونکہ جب خوشحالی آ جاتی ہے، بڑا پیسہ آ جاتا ہے، سہولتیں مل جاتی ہیں، پھر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اور ویسی محبت اور پیار اور چاہت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے جیسی وہ شروع میں کرتا تھا۔ اسی لیے خداوند نے افسس کی کلیسیا سے کہا کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو آسمان کھل جاتا ہے۔ 28ویں باب استثنا کے اندر لکھا ہے کہ جب تو فرما برداری کرے گا تو خداوند آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کیا کرے گا، کھول دے گا، اور برکتیں آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، اور تیرے کھاتے بڑھتے جائیں گے۔ اور جب بھاگ جاتے ہیں تو پھر فرما برداری ختم ہو جاتی ہے، اور جب فرما برداری ختم ہوتی ہے تو پھر آسمان جو کھلا ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ رہیں گی رہنا ہے، موجیں لگی رہنی ہیں، لیکن نافرمانی کے سبب سے وہ آسمان کیا ہوتا ہے، وہ پھر بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کھلا کس سبب سے ہے؟ آسمان کھلا کس سبب سے ہے؟ فرما برداری کے سبب سے، لیکن بند کس سبب سے ہوگا؟ نافرمانی کے سبب سے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں یہ آسمان کھلا رہے تو پھر ہمیں خداوند کی فرما برداری کرتے رہنا ہے، اس کے پیچھے چلتے رہنا ہے، ہر روز اپنی صلیب اٹھاتے رہنا ہے، اس کی تابع فرمانی کو جاری رکھنا ہے۔ ہلیلویا۔ اور جب تابع فرمانی جاری رہے گی تو پھر ہمارا جو رول ماڈل ہے خداوند یسوع مسیح، اس کے تعلق سے فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہ لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور کہاں تک فرما بردار رہا؟ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور جب اس نے جان دینے تک فرما برداری کی ہے تو پھر ہوا کیا ہے؟ 9 آیت میں لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے کیا کیا ہے؟ بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہلیلویا۔ یہ کس سبب سے ہے؟ یہ فرما برداری کے سبب سے۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیزوں، برکت ہر کوئی چاہتا ہے، پر اس کے لیے پہلے ہمیں فرما برداری کرنی پڑے گی۔ خداوند کے قوانین اور احکام
اور بائبل کے طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنی پڑے گی. اگر ہم اپنی اپنی مرضی سے اپنی اپنی راہوں کو چن کر بڑھنا چاہیں گے، شاید ہم سمجھتے ہوں کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن اس کا آخر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جب خداوند کے کلام کے مطابق اس کی فرما برداری کی جائے گی تو اس کا رزلٹ ہمیشہ کی زندگی اور خداوند کی بادشاہی ہوگی. خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیں خداوند کی حضوری میں